الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحاب پر، لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، حاضرین محفل، سامعین کرام، ناظرین گرامی اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے انتہائی معزز و محترم مخلصین، محبین، متعلقین، متوسلین، مریدین، سالکین، یاران طریقت اور تمام امت محمدیہ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت خوبصورت تاج، وظائف کا تاج، یہ عمل میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ میری زندگی کے 35 سال کا یہ راز ہے سینے کا، جو میں آپ کے پاس آج یہ امانت، سینے کے راز کی امانت آپ کی سپرد کرنے لگا ہوں۔ راز کسی کو کچھ سمجھا جائے تو بتایا جاتا ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اچھے گمان کے ساتھ کہ آپ اس کی قدر کریں گے، اس عمل کو اپنے سینے سے لگا دیں، اپنے کاسہ دل میں جگہ دیں گے، اپنے سینے کے اندر اس کو سمو لیں گے، جس طرح ریتلی نرم زمین پر بارش برستی ہے تو وہ اس پانی کو جذب کر لیتی ہے، اس کو جذب کر لیں گے اپنے سینے کے اندر۔ اگر یہ جذب ہو گیا، یہ عمل آپ نے کر لیا، زندگی میں کر لیا، میں 100% نہیں، میں 110% کہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو اگر آپ نے سینے میں جذب کر لیا، اپنے کاسہ دل میں جگہ دے دی، اپنے قلب و ذہن کے اندر اس کو محفوظ کر لیا، تو رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے آپ کبھی کسی چیز کے لیے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پیر صاحب یہ عمل کیا، اور اس عمل کی برکت سے، آپ کا درس سنا، اس عمل کی برکت سے رب تعالیٰ نے مجھے لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ میں بذات خود اس کو جانتا ہوں، ایک وقت کی روٹی کے لیے وہ ڈسٹرب تھے، پریشان تھے، رزق آگے آگے بھاگ رہا تھا، وہ بیچارہ پیچھے پیچھے رزق کے بھاگ رہا تھا۔ اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، نام نہیں میں بتاؤں گا، اس لیے کہ راز راز ہوتا ہے، تو کسی کی انسانی وقار پر کوئی حرف نہ آئے، اور ممکن ہوتا ہے کہ کئی انسان میرے پاس آتے ہیں تو وہ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہ چلے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہم اس طرح نہیں کرتے۔ اگر کوئی کسی کی خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، تو ان میں سے بھی کچھ 100 آدمی ہو، اس میں سے کسی ایک کی سوشل میڈیا پر باتوں میں بات ہو جائے تو میں کرتا ہوں، ادروائز میں بات نہیں۔ ہمارے پاس حاضریاں اتنی ہوتی ہیں جتنی حاضریاں ہیں، اگر صرف ان حاضریوں کو ڈیلی کی بنیاد پر، جنات کی جو حاضریاں ہیں، کیونکہ اتنے خطرناک جنات کے مریض میرے پاس آتے ہیں، اتنے خطرناک کہ آپ کی سوچ ہوگی
ایک حاضری دیکھنے کی آفتاب نہیں لا سکتی، اتنی مشکل ترین حاضریاں ہوتی، لیکن میں ان کو نہیں سوشل میڈیا پہ دیتا، اجازت نہیں دیتا۔ اور میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا عرصہ تک ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے، ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اور ہمارے ادارے کے دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ رجسٹرڈ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ کے جو ناظم اعلیٰ ہیں اور پرنسپل ہیں، حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب میرے ولی عہد ہیں، میرے بڑے صاحبزادے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ علم و عمل اور حکمت سے ان کو نوازا ہے۔ بچپن سے ہی حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کو پڑھا پڑھتے ہیں، حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پڑھتے ہیں، حضرت امام کشیری علیہ رحمہ کو بہت پڑھتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو کتب ہیں ان کی سیرت پر، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بہت زیادہ فوکس ہے ان کا۔ علم دوست انسان ہے، بڑے اچھے خطیب بھی ہیں اور بڑے اچھے ادیب بھی ہیں، تو بڑی دیر تک مسلسل وہ اس بات پر مجھے ایگری کرتے رہے کہ بابا جان پیر صاحب آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے بیانات کو، آپ کے ملفوظات کو، آپ کی ان باتوں کو اور آپ کے ان اعمال کو، جو اعمال قرآنی ہیں اور اعمال اقوال بزرگان دین سے اقوال ہیں، جو اعمال ہیں ان کی روشنی میں جو اعمال ہیں آپ کے، ان کو ہم سوشل میڈیا پہ لگانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو واللہ میرا دل جو تھا وہ اس طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ میں نہیں کہتا کہ یہ اس طرح ہے اس طرح ہے، یا اس کے بارے میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ اس بارے میں فتویٰ دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ آج فتویٰ اور دیتے ہیں، کل فتویٰ اور دیتے ہیں، وہ فتوے میں تبدیلی فرما دیتے ہیں، لیکن ہم نے تو کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا۔ بس انسان کے اندر سے اللہ واقف ہے، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا خاتمہ نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نہیں۔ تو نیت والمراد، جیسی نیت ہوتی ہے تو ہماری نیت میں الحمدللہ بس یہ تھا کہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ نہیں، لیکن ان کے دلائل اور ان کی باتیں اور ان کی وہ چیزیں جس طرف انہوں نے توجہ کروائی کہ بابا جان یہاں پر 100 بندہ استفادہ حاصل کرتا ہے تو سوشل میڈیا کی ہمیں اجازت دے وہاں ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور آج اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ کئی لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کے حساب سے لوگ الحمدللہ محبت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مخلوق خدا کا بھلا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم پر اگر برائی پوری کائنات میں پھیلائی جا سکتی ہے، فحاشی اور یعنی پھیلائی جا سکتی ہے، تو کیا اچھائی، نیکی اور بھلائی نہیں پھیلائی جا سکتی؟ تو پھیلائی جا سکتی ہے۔ اس کا استعمال ہے، آپ استعمال اچھا کر لیں گے، برا کر لیں گے۔ تو آج الحمدللہ بے پناہ پوری دنیا میں 150 پلس کنٹریز میں، 150 سے زائد ممالک میں الحمدللہ ہمارے مہربان، کرم فرما اور اہل محبت جو ہیں اور مخلصین جو ہیں وہ الحمدللہ بستے ہیں، اور ان کے پیغامات اور ان کے فون اور ان کی کالیں آتی رہتی ہیں، خیر و عافیت بھی دریافت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئرنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے مجھے فرمایا کہ پیر صاحب نے، پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب نے، کہ بابا جان اس طرف آپ توجہ دیں اور ہمیں اجازت دیں۔ تو میں نے اپنی ان کو اجازت دی، انہوں نے ایک سوشل میڈیا ٹیم کو ترتیب دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے، اس عمل کی جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا 35 سال کا یہ ایکسپیرینس ہے،
35 سال کا تجربہ ہے، اور 35 سال سے کم و بیش الحمدللہ الحمدللہ یہ مخلوق خدا کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کتنے کتنے جنات کے ستائے ہوئے، جادو کے ستائے ہوئے، کالے علم کے ستائے ہوئے لوگ آتے ہیں، ایسے ایسے لوگ جن کو باندھ کے لایا جاتا ہے یہاں پر، وہ اللہ کے فضل سے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے 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 بلے۔ اللہ اللہ، تو ان حاضریوں کو ہی صرف اگر سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے تو ایک ایک دن میں کئی کئی حاضری کی ویڈیو جائیں اور کوئی اور گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کی اور لائک کی اور سبسکرائب کی ضرورت نہیں، لیکن اس لیے ضرورت ہے کہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پھر یہ ویڈیو ڈھونڈنی نہ پڑے۔ یہ بیان سننا چاہیں تو آپ کو فوراً مل جائے، اور کوئی اور بیان سننا چاہیں تو فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ ہم بھلے کی نیت کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں، بھلائی کی نیت کے ساتھ۔ آپ بھی ان کو بھلائی کی نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی طرف شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کے لائک اور کمنٹ جو ہے وہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے لیے ایک حوصلہ افزائی ہے۔ کیا ہے؟ حوصلہ افزائی ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں لائک بھی کرتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کمنٹ بھی کرتے ہیں، ہمیں اچھی تجاویز بھی دیتے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور حوصلہ افزائی کون کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اگر حوصلہ افزائی کو کر دے تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ لوگ برائی کو پھیلانے کے لیے نہیں، گندگی کو پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھا کرو، نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرو، اللہ پر نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرو۔ تو وہ بندہ نماز پہ لگ گیا نا، ذکر پہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن بن گیا۔ حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، بہت عظیم ولی گزرے ہیں، تو وہ قبرستان کے باہر بیٹھے تھے، بلکہ ایک دن بازار میں بیٹھے ہوئے تھے پریشان۔ کسی نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے مخلوق خدا کی اللہ کے ساتھ صلح کروانے کے لیے بازار میں بیٹھا ہوں، یہ مسجد ہے، تو یہ بندے ادھر مسجد کو نہیں جا رہے، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو میں اس کوشش میں لگا ہوں کہ ان کی صلح کروا دوں اللہ کے ساتھ۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی؟ سبحان اللہ۔ ان کی صلح کروا دوں اللہ کے ساتھ، اپنا کام تو یہی ہے، اللہ کے ساتھ بندوں کی صلح کرو۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، اس غفلت میں پڑی ہوئی انسانیت کو اللہ کے در پہ جھکا دیا۔ یہ ہیں بابوں کے کام، یہ ہیں بابوں کے کام۔ بابے بڑی شے ہوں بابے تو اللہ اکبر۔ پھر ایک دن قبرستان کے باہر بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھا حضور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا آج بھی اللہ کے بندوں کے اللہ کے ساتھ صلح کروانے کے لیے بیٹھے۔ بابا جی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلا ہے آج یہ قبروں میں پڑے مان رہے ہیں، وہ عرش عظیم کا مالک نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا۔ آج اللہ نہیں مان رہا، یہ مان رہے ہیں قبروں میں پڑے اللہ۔ بس یہی ہے، یہی کوشش ہے، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ بڑے آپ نے وظیفے زندگی میں کیے ہوں، لیکن الحمدللہ جو وظائف آپ کو میں بتاتا ہوں یہ وظائف میرے نہیں ہیں، یہ اولیاء کاملین کے وظائف ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور مبارک اصحاب کے وظائف ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منقول اور ان سے منسوب یہ وہ وظائف ہیں
یہ وہ وظائف ہیں جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے ہیں. یہ وہ وظائف اور ورد ہیں اور آدو وظائف یہ وہ ہیں جو قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. تو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ادھر ادھر کے قصہ کوگی کہاں کا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں جی، اور یہ کوئی ایسے بنائے بنے خود ساختہ بھی نہیں. تو مقصد یہی ہے، تمنا یہی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر دے. اور یہ بندہ فقیر پیر ابو نعمان رضوی سیفی جو آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، الحمدللہ ہم نے 20 سال پہلے یہ دینی ادارہ قائم کیا. دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ خانقاہ نہیں صرف بنائی، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، اس کی بنیاد اس مقصد کے لیے رکھی کہ دین کی خدمت ہو. یہاں شب و روز متلاشیان علم و حکمت، جہاں دن رات قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے، جہاں لیل و نہار ان کے قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے میں گزرے، اور ان بچوں کے ہونٹوں پر، زبانوں پر ترانے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کرے. تو ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے، با مقصد زندگی. اور صرف خانقاہ نہیں، یہاں کو رگڑے لگانے والے، باندھ اٹھنے والے ملنگ بیٹھے ہیں. یہاں ملنگ تلنگ کوئی نہیں. جتنے درویش ہیں یہ سارے کے سارے کلام لا ریب فیہ کے حافظ ہیں، حافظ قرآن، اس نسخہ کیمیا کے حافظ ہیں، اس کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں. کون سے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جو جبل ہرا کی چوٹی پر، فاران کی چوٹیوں پر جو کلام الہی، اس کی جو آیات اور وحی الہی جو اتری تھی، اس پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ان لوگوں کو جوڑا، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے نور کی روشنائی لینے کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا. الحمدللہ 20 سال مکمل ہونے کو آ گئے. ہزاروں طلباء طالبات یہاں سے علم دین سیکھ کر پوری دنیا اسلام میں مختلف مقامات پر اور چہار دانگے عالم میں قرآن و حدیث کا علم اور قرآن و حدیث کے علم کی خیرات لوگوں میں بانٹنے میں مصروف عمل. رمضان المبارک آتا ہے تو قرآن کی بہاریں لگ جاتی ہیں. قرآن سنانے والوں کی مختلف مساجد میں جا کر نماز تراویح میں الحمدللہ قرآن سناتے ہیں. بچیاں قرآن مجید کی حافظہ، قاریہ، عالمہ، بچے قرآن کے حافظ، قاری اور عالم. اور یہی الحمدللہ یہ جو چشمہ فیض یہاں حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں کھلا ہے، یہاں سے الحمدللہ اس چشمہ فیض سے 20 ندیاں جاری ہوئی ہیں، 20 چشمے اور جاری ہوئے ہیں، جہاں پر قرآن و حدیث کا علم سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اور لوگ وہاں سے سیراب ہو رہے ہیں. کوئی یہاں پروٹوکول امیروں کے بچوں کو نہیں، بلکہ غریب، یتیم، مسکین، مسافر، مستحق تمام بچوں کے لیے جو پروٹوکول ایک بچے کے لیے وہی آخری بچے، تمام کے تمام طلباء اور طالبات الحمدللہ ایک پروٹوکول ان کو. وہ کیا ہے؟ جس طرح خونی اولاد ہے اس خونی اولاد سے بھی بہتر ان کے ساتھ محبت، پیار، رواداری، حسن سلوک، اور ان کو اپنی اولاد سمجھ کر پالا جاتا ہے، ان کی کفالت کی جاتی ہے، اگرچہ کوئی پکے ٹھکے وسائل نہیں ہیں ماہانہ آمدنی کے. ہاں جی، کوئی مستقل ذرائع آمدن نہیں ہے، اللہ کے توکل پر
کیسے؟ جو بابوں کا توکل تھا، جو صوفیاء کرام کا توکل تھا، جو اولیاء اللہ کا توکل تھا، اسی توکل کو لے کر، اس کی خیرات لے کر، بس کیا ہے، آج کی روزی آج اور کل کی روزی کل، کھا کھلا بچا کر مت رکھ، اللہ کل کی روزی کل دے گا، آج کی روزی اللہ نے آج دے گی۔ پلے خرچنی بن دے پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب تے انہاں نو رزق ہمیشہ۔ واللہ یہ ذکر جو آج میں بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ میرے سینے کا سب سے بڑا راز ہے اور خفیہ کوڈ ورڈ، یہ وہ بتانے لگا ہوں آج۔ 35 سال سے جو لوگ میرے ساتھ منسلک ہیں، وہ اس بات کے ہزاروں لاکھوں لوگ چشمدید گواہ ہیں کہ یہ عمل میں نے آج تک سوشل میڈیا پہ نہیں بتایا، آج تک نہیں بتایا، لوگوں کو لکھ کے دیا بائی ہینڈ، زبانی بتایا، اپنی مجلس میں اپنی نشست میں بتایا، لیکن سوشل میڈیا پر پہلی مرتبہ حضرت مشتی صاحب، حضرت مبارک صاحب، عدنان صاحب، حافظ صاحب، حافظ محمد نعیم، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ عمل وہ ہے، یہ وظیفہ وہ ہے جو عصر کی نماز کے بعد، اور اس کی تاکید اتنی ہے، تاکید اتنی ہے کہ اگر فرض کیا ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے، فرض کیا میں بھی چلا جاؤں دنیا سے، میری وفات ہو جائے، لیکن اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد پوچھیں، چند منٹ تک اس وظیفے کو کرنا ضرور ہے، اس لیے کہ یہ وظیفہ عطائے خدا بندی ہے، یہ وظیفہ عطائے خدا بندی ہے، عطائے خدا بند متعال ہے، اور جس نے یہ وظیفہ کیا وہ مالا مال ہے، یہ وظیفہ عطائے خدا بند متعال ہے، اور جو اس کو کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی مالا مال ہے۔ اتنے کمال کا عمل ہے، اتنے کمال کا وظیفہ ہے، اور میں بتاؤں کس حالات میں کہ بھکاری آدمی جو لوگوں سے روٹی مانگ کے کھاتا تھا، کبھی کسی در سے کبھی کسی در سے، میں نے کہا خدا کے بندے بڑا عرصہ ہو گیا، وہ مجھے ملتا رہتا ہے اور بڑی خدمت بھی کرتا ہے، میں نے کہا وہ اللہ کے بندے، ہائے ہائے، بندیا تو رب کو لو کیوں دور، بندہ ہو کے رب دا تو رب کو لو دور ہے، مینوں دستے صحیح تو کیوں مجبور ہے، اللہ کا بندہ ہو کر تم در 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 پھر رہے ہو، آؤ آج میں تجھے ایک اللہ کا اسم بتاؤں، اللہ کے نام کا وظیفہ بتاؤں، اللہ کے نام کا وظیفہ بتایا اور اس کو کہا کہ یہ وظیفہ ہم خود بھی کرتے ہیں بھائی، یہ وظیفہ ہم خود بھی کرتے ہیں، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی اوپر سے نہیں کرتا، ہم بھی کچھ کرتے ہیں، میں تو سارا دن مریضوں کو اٹینڈ کرتا ہوں نا، لیکن اپنا وقت فی سبیل اللہ دیتا ہوں، خدمت خلق فی سبیل اللہ، کبھی کسی سے اپنی فیس نہیں مانگی، اور کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں فلاں کے پاس کہ انہوں نے فیس مانگی، فلاں کے پاس کہ انہوں نے فیس مانگی، میں کہتا ہوں خبردار بھائی، میرے سامنے غیبت نہیں کرو، چغلی نہیں کرو، یہ رزق بند کرنے کے دروازے ہیں، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جس سے رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا،
اس کا رزق تنگ پڑ جاتا ہے، جھوٹ بولنے والے کا رزق تنگ پڑ جاتا ہے، حرام کاری کرنے والے کا رزق تنگ پڑ جاتا ہے، وعدے کی برخلافی کرنے والے کا رزق تنگ پڑ جاتا ہے، اللہ والوں کی بے ادبی کرنے والے کا رزق تنگ پڑ جاتا ہے۔ آؤ چھوڑ دو غیبتیں۔ او بھائی، اگر کسی اللہ والے کے پاس گئے ہو تو اس نے فیس مانگی تو دو، ان کو ان کا حق ہے، انہوں نے ٹائم نہیں دیا آپ کو۔ اچھا یہ پتہ نہیں کس نے بات بنا دی ہے کہ جو پیر صاحب پیسے لیں گے نا، ہدیہ لیں گے، نذرانہ لیں گے، اور ان کے پاس فیض نہیں ہوتا، اور سے آرام نہیں۔ اے تجھے کس نے کہہ دیا؟ پھر تو ڈاکٹروں سے آرام آئی نہ، وہ تو اتنی فیس بھی لیتے ہیں، ٹیسٹوں کے پیسے بھی لیتے ہیں، دوائیوں کے پیسے بھی لیتے ہیں، اور پھر وہ تو بیرون ملکوں میں بھی جاتے ہیں، کمپنیاں ان کو بھیج دیتی ہیں، وہ خود نہ جائیں تو کمپنیاں بھیج دیتی ہیں، اتنی ہماری دوائی بیچو، چلو جاؤ باہر کے ملک سیر کر کے۔ پھر ان کے پاس تو فیض رہی، ہسپتالوں سے تو فیض، آرام، تندرستی، شفا والا سسٹم ہی ختم ہو جائے۔ اور نہیں بھائی، یہ بھی معالج ہیں، روحانی معالج ہیں، انہوں نے آپ کو اپنا وقت دیا ہے، اس وقت کے وہ چاہے تو شرعی طور پر جائز ہے وہ پیسے لے سکتے ہیں، کوئی نہیں لیتا، سبحان اللہ، لیکن کوئی لیتا ہے تو وہ برا نہیں ہے۔ تعویذات دی ہیں، دم کی ہے آپ کو، انہوں نے ایڈوائز دی ہے، رہنمائی کی ہے، تو اگر وہ لیتے ہیں تو برے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی کے بارے میں دل میں برائی رکھیں گے، بے ادبی رکھیں گے، تو وہاں سے فیض آپ کو نہیں ہوگا، شفا نہیں ہوگی۔ فیض ڈاکٹر کے ساتھ آپ مطمئن ہی نہیں ہے، حکیم کے ساتھ مطمئن ہی نہیں ہے، کسی شیخ کے ساتھ آپ مطمئن نہیں ہیں، تو آپ کو وہاں سے فیض کیسے ملے؟ پیر، مرشد، شیخ، ڈاکٹر، حکیم، طبیب، آپ ان کے ساتھ اطمینان ہے دلی اور مینٹلی طور پر، تو آپ کو فیض۔ تو میں نے کہا بھائی ادھر آپ چغلیاں چھوڑ، غیبتیں چھوڑ، برائیاں چھوڑ، پیٹھ پیچھے برائیاں چھوڑ۔ آپ گئے ہو تو گئے ہو نا، وہ آپ کو گھر سے کھینچ کے تو نہیں لے کے گئے، ادھر ہمارے پاس آئے ہو، آؤ نیا انداز آؤ۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمارا ثنا خان ہے تو وہ نعت شریف پڑھتا ہوتا ہے، تو وہ پڑھتا ہے، پتہ ہے کیا کلام پڑھتا ہے؟ ہاں جی بتاؤں آپ کو؟ ہاں جی، حضرت مبارک صاحب، حضرت احسان اللہ مبارک صاحب بہت عاشق آدمی اور یقین والے ہیں، یقین کامل ان کے اندر ہے، یقین کامل کی دولت سے ماشاءاللہ منور ہیں، اور فیض بھی اللہ نے پھر ان کے سینے میں بڑھا دیا۔ اور پھر حضرت مشتی صاحب کے تو کہنے ہی کیا ہے، حضرت حافظ پیرزادہ نوید احمد مشہدی حافظہ اللہ تعالی، بہت کمال کی شخصیت، ان کو آسمان پہ بٹھاؤ خوش ہیں، یا قدم زمین پہ پھینک دو پھر بھی خوش ہیں، مقام رضا پہ ہیں، راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ منقبت کا شعر ہے، مرشد دا کہنا من سجنا چھڈ چھڈ جھگڑے چھڈ، مرشد دا کہنا من سجنا چھڈ جھگڑے، دنیا داراں دے آ عشق دی محفل وچ بہ جا، آ عشق دی محفل وچ بہ جا تے رنگ ویکھ نویں انوار۔ میں نے کہا آؤ بھائی عشق کی محفل میں آؤ، یہاں غیبتیں نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، بدنامی نہیں کرنی، کسی کے اوپر زبان درازی اور بہتان تراشی نہیں کرنی، الزام تراشی نہیں کرنی۔ آؤ تجھے عمل بتاتے ہیں۔ وہ عمل میں نے بتا دیا اس کو، میں نے کہا یہ ہر عصر کی نماز کے بعد ہمارا 2 دہائیوں سے یہ عمل پکا چکا ہے، آپ بھی کرو۔ وہ کہتے ہیں پیر صاحب کتنے دن کروں؟ میں نے کہا کتنے دن نہیں کرنا، ساری زندگی کرو۔ اللہ سے رزق چاہیے، دولت چاہیے، مال چاہیے، خوشحالی چاہیے، نعمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے، آپ چاہتے ہو من کی مرادیں پوری ہو جائیں، میری عزت، شہرت، مقبولیت ہو، گھر ہو، بار ہو، میرے پاس گاڑی ہو، زندگی کی سہولتیں ہوں، کہتا جی سب کچھ چاہیے۔ تو میں نے کہا سب کچھ چاہیے تو بس یہ مزدوری پکی کر،
جس چیز کی نیت کر کے یہ عمل کرو گے اللہ سچا وہ چیز تجھے عطا کر، لیکن کرنا تسبیح کے دانوں کے اوپر نہیں. یہ تسبیح ہے، اس کے دانوں کے اوپر نہیں کرنا. یہ عمل ہاتھ کے پوٹوں کے اوپر نہیں کرنا. یہ پورے ہیں نا، یہاں پر نہیں کرنا. یہ ہم تسبیح فاطمہ ہاتھ کے پوروں پہ کرتے ہیں، لیکن یہ عمل بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور بھی کئی اعمال ہیں جو ہم ہاتھ پہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ عمل بالکل منفرد ہے. نہ تسبیح کے اوپر، تسبیح کے دانوں کے اوپر، چاہے وہ تسبیح کانچ کی ہے، شیشے کی ہے، پلاسٹک کی ہے، لکڑی کی ہے، پتھر کی ہے، یاقوت کی ہے، مرجان کی ہے، فروزے کی ہے، کسی چیز کی بھی. تسبیح کے دانوں کے اوپر نہیں، انگلیوں کے اوپر نہیں. یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا ہے کھجور کی گٹلیوں کے اوپر. اور ایک چھوٹی سی تھیلی سلوا لو، اس کے اندر کھجور کی گٹلیاں ایک مٹھی بھر کے ڈال دو. اور اگر گھر کے افراد زیادہ ہو تو جتنے افراد ہو اتنی مٹھیاں ڈال لو. بس عصر کی نماز کے بعد جہاں ٹائم ہو جائے، وقت ہو جائے نماز کا، وہی نماز ادا کرو. چھوٹا سا کپڑا بچھاؤ، اس کے اوپر گٹلیاں رکھ دو. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈیلی آج کہاں ہوں، کل کہاں ہوں، کل کہاں ہوں، تو وہ اس طرح کر لے. ایک تھیلی سلوائے، اس تھیلی کے اندر کھجور کی گٹلیاں ڈال دی. کھجور کی گٹلیاں ڈال دی، ان کو اپنے پاس ہے. جہاں پر عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے نماز عصر ادا کرو. عربوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ گاڑی میں جائے نماز، مصلی، تسبیح، اپنی ہر ضرورت کی چیز رکھتے ہیں. جہاں وقت ہوا وہیں وضو کیا، وہیں مصلی بچھایا، وہیں جائے نماز بچھائی اور نماز شروع کر. اللہ کی زمین پاکیزہ ہے، اور امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ نے خصوصی پیکج عطا فرمایا ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو. اور اگر آپ پکا گھر کے اندر ہوتے ہیں تو گھر کے اندر بھی یہ نظام بنا ہے، اور آپ نہیں ہوتے تو گھر والے تو گھر ہوتے ہی ہیں، ان کو بھی یہ نظام بنا کے دے. اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، بڑے کمال کی. آج میں آپ کو یوں سمجھ لو، دولت کی تجوری ہے، یا دولت کا بینک ہے، اور وہ بینک ود چابی آپ کو دے رہا ہوں. یہ دولت کا بینک ہے. حضرت مشتی صاحب دولت کا بینک اور ساتھ چابی آپ کو دے رہا ہوں. آپ کو پتا چل جائے دولت بھری پڑی ہے اور آپ کو بڑی ضرورتیں ہوں، چابی آپ کو تھما دی جائے، یہ چابی لے لیں. آپ مجھے دل سے پوچھ کے بتائیے، ایک صاحب میرے پاس آئے تو وہ مجھے کہتے پیر صاحب جب آپ بیان فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس طرح سے کر کے، تو مجھے لگتا ہے آپ سیدھا مجھے ہی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ کیفیت ہے. جب دل کی کیفیت کے ساتھ سنتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. ہاں اللہ، میں تو دل کی کیفیت کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں بات، تو نہیں، دل سے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو میں نے کہا یہ چابی بھی ہے، دولت کا بینک بھی ہے، لیکن کرنا کیسے ہے؟ یہ جو گٹلیاں ہیں نا، یہ چابی ہے. اس چابی سے دولت کا بینک کھلنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میں خانہ کھلا ہے، آئے جس کا جی چاہے. کھلا ہے باب رحمت، آئے جس کا جی چاہے. محمد تیمور خان رضوی صاحب، یہ کھلا ہے باب رحمت، آئے جس کا جی چاہے. یہاں خیرات بٹتی ہے، فیضان ہے مدینے والے کا. تو میں نے کہا یہ بینک ہے اور بینک کی دولت ہے، اور یہ چابی ہے اس کی. بینک ہے اور یہ اس کی چابی ہے. اچھا، کسی کو
اب وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے سامنے بینک کی اور چابی اس کو تھما دی جائے، جتنی دولت نکال سکتے ہو نکال دو۔ تو آج کے روحانی درس میں جو بینک ہے وہ اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کا یہ نام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک جس کلام کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ کھجور کی گٹلیاں اس کی چابی ہے۔ کھجور کی گٹلیاں اپنے ساتھ رکھیں یا اپنے گھر میں رکھیں، اور ہر روز عصر کی نماز کے بعد بس 5 سے 10 منٹ 5 سے 10 منٹ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وارے نیارے کیسے ہوتے ہیں یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور یہ دولت میں یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ، 100% نہیں، 110% گارنٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہ جو بندہ اس عمل کو شروع کر دے گا دولت اس طرح عاشق ہو جائے گی نا، جس طرح 14ویں رات کے چاند پر چکور عاشق ہوتی۔ چکور خوش ہے کہ بچوں کو آ گیا اٹھنا، اداس بھی ہے کہ دن آ گئے مجھے۔ اداس اس طرح ہوتی ہے کہ چاند کے اوپر وہ چکور عاشق ہوتی ہے اور اس کے عشق میں اڑتی ہے، درختوں پہ بیٹھتی ہے، یہ ایک مرغی کی طرح پرندہ ہوتا ہے، اڑتی ہے، اور اسی اڑان میں اس کو چاند کو پکڑ نہیں سکتی، وہ تو آسمانوں کا ہے، آسمانوں پہ ہے، تو اس کو پکڑنے کی کاوش میں اپنی جان سے ہاتھ ہو گئے۔ عشق اس کا اتنا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، جس طرح پتنگا شمع کا عاشق ہوتا ہے پروانہ، تو وہ اس شمع کے نزدیک چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ سچے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جھوٹوں کی نہیں۔ تو میں نے کہا اس کے ساتھ جڑ جاؤ، چھوڑنا مت اس کو۔ بیکاری آدمی تھا، ایک ٹائم روٹی کہیں سے مانگتا تھا، ایک ٹائم کہیں سے مانگتا تھا اپنے بچوں کو۔ یہ 2 دہائیاں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، آج بھی ملتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، سلام بھی پیش کرتا ہے اور دعائیں دیتا ہے۔ یہ میں ایک بندے کی بات بتا رہا ہوں، بہت ساری کثرت ہے، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کئی فقیروں بھکاریوں کو، گداگروں کو اس نے ایسا بنا دیا کہ آج وہ لوگوں کو روٹی کھلاتا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے، اور یہ میرے سینے کا راز ہے، میں نے پہلے کبھی سوشل میڈیا پر بتایا نہیں، آج پہلی مرتبہ یہ سوشل میڈیا پر میں بتا رہا ہوں اور اجازت دے رہا ہوں۔ پہلے آپ کو اجازت نہیں تھی میری اس گفتگو کی اور میرے اس وظیفے کی اور اس عمل کی۔ تو آج میں حضرت علامہ پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب زید مجدہ و عطا اللہ حیاتہ، ان کی پرزور خواہش پر یہ عمل میں سوشل میڈیا پر اب تمام امت محمدیہ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ گٹلیاں لے کھجور کی، ایک تھیلی سلوا لے، ایک بندے نے عمل کرنا ہے تو ایک مٹھی، 10 لوگوں نے عمل کرنا ہے تو 10 مٹھی، یعنی جتنے افراد ہیں اتنی مٹھیاں ایک تھیلی میں ڈال لیں اور ایک کپڑا سلوا لیں۔ اہتمام ہوتا ہے نا ہر چیز کا، اور ایویں تو نہیں نا ہوا میں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں بات گفتگو لمبی ہوگی ہے، وظیفہ چلتا، اور وظیفے کا نہ تجھے سر کا پتہ نہ پاؤں کا پتہ، کرے گا کیا تو فائدہ کیا ملے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تسبیحاں پکڑ کے وظیفے نہیں کرتے تھے، وہ منہ سے بات نکالتے گئے اللہ پوری فرما دیتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر یقین کامل اتنا تھا، ان کا رزق پکیزہ تھا، ان کے اندر نورانیت تھی۔ وہ نورانی اجالوں میں جو بات بھی رب کے آگے کرتے تھے اللہ قبول فرماتا۔ تو وہ گھٹلیاں، اب سمجھ آ گئی بات کی، گھٹلیاں تھیلی میں ڈالے، روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر والوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، جتنی فیملی ان کو کہیں کہ وہ اس پہ آ کے نماز کے بعد بیٹھا کرے، جیسے دسترخوان بچھا دے۔ آپ اللہ سے نعمتیں لینے کے لیے دسترخوان بچھا دیں، بچھا دے دسترخوان، پھر رب کی طرف سے رزق آتا دیکھیں، برکتیں آتی دیکھیں، برکتیں آتی دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں برکتیں آتی دیکھیں۔
نعمتیں دیکھیں، اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیں، وہ رب کس طرح سے بندے کو نوازتا ہے۔ آج وہ بندہ جس کو بتایا 2 دہائیاں پہلے، وہ لوگ مالا مال ہوئے پڑے، بس یقین کے ساتھ کیا، اور ایک بندے کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہیں، لاکھوں لوگ۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سب بھی کریں، ساری امت محمدیہ کو اجازت ہے، لیکن جو کمنٹ میں اپنا نام لکھے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، اپنے شہر کا نام لکھے، اپنے کنٹری کا نام لکھے۔ اگر پورا نام نہیں لکھنا چاہتا کسی وجہ سے تو آپ نے مخفف الفاظ لکھے، جیسے اس کا نام، مثال کے طور پر اس کا نام ساجد ہے تو وہ سین جیم دال ایسے لکھیں، توڑ کے حروف لکھیں۔ ہاں جی، اب شہر میں کئی ساجد ہیں، اگر ساجد بھی لکھ دے تو کیا ہے، کتنی ساجد نہیں۔ اپنے ملک کا، شہر کا نام لکھے، اپنا نام لکھے، اس کو خصوصی اجازت لینے کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ کئی حضرات کمنٹ کرتے ہیں یا فون کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو میں آپ نے یہ بتایا تھا وظیفہ، اس کی تفصیل کیا ہے، اپنی زبان سے بتائیں۔ او خدا کے بندوں میرے پولے ہو پالے ہو، اللہ آپ پر رحم کرے، وہ میں نے خود ہی تو بتایا ہے، وہ خود ہی بتایا میں نے، اور اتنی دیر لگا کے بتایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کو اس کا فیض مل جائے۔ آپ اپنے گھر میں رضائی میں بیٹھے، کمبل میں بیٹھے، گرم کمرے میں بیٹھے، آپ تنہا بیٹھ کے، فیملی میں بیٹھ کے ویڈیو سنیں، بیان سنیں۔ کتنی سہولت اللہ پاک نے کر دی ہے کہ آپ کو درس سننے کے لیے، آپ لوگ تو سارے خواتین حضرات ادھر بیٹھے ہیں، لیکن آپ اپنے گھروں میں بیٹھے، امریکہ میں بیٹھے، یو کے میں بیٹھے، فرانس میں بیٹھے، اور ناروے میں، ڈنمارک میں، سڈنی میں، ساؤتھ افریقہ میں، جاپان میں، چائنا میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، بنگلور میں، سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں، مسقط میں، ایران میں، عراق میں، بغداد میں، کہاں کہاں آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے آپ کو گھر بیٹھے فیضان مل رہا ہے۔ تو آپ ایک کمنٹ کریں نا، ایک لائک کریں، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ہمارے ادارے کی خدمت کے لیے آپ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ان طالب علم یتیم بچوں کے لیے، ان مسکین، مسافر، مستحق بچے اور بچیوں کے لیے بھیجیں۔ آپ کے پیسہ، آپ کی دی ہوئی امداد، آپ کے بھیجے ہوئے عطیات صحیح جگہ پر خرچ ہو۔ اور پھر عمل کی اجازت، اور عمل کیا ہے، سکرین پر آ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ بیٹھ جائیں، دسترخوان بچھائیں رب سے نعمتیں لینے کے، اور کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے نیت کرنی ہے۔ نیت پہلی بات ہے، مکے گیانی مکدی جے دلوں نہ مکائیے، مکے گیانی مکدی جے دلوں نہ مکائیے۔ آہا ہا ہاں ہاں، کوڑے تمیا تو تربوز نہیں بنتے پاویں مکیوں پھیر لے آئی، تے کوڑے خوہ نہیں مٹھے ہوندے پاویں لکھاں منا گڑ پائی۔ کوڑے خوہ نہیں مٹھے ہوندے پاویں لکھاں منا گڑ پائیے، تمیا تو تربوز نہیں بنتے پاویں مکیوں پھیر لے آئیے۔ تے اسی طرح تے گل ہونی دیر تک مکدی نہیں تے دلوں نہ مکائی۔ تو دل سے نیت کر لیں، اور نیت کر کے پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک سے آغاز کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے بتایا آپ کو 5 منٹ یا 10 منٹ یہ وظیفہ کرنا، بس کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں۔ 5 منٹ کے بعد آپ کے دل میں ذرا سی بوجھل پن محسوس ہوا ہے نا، اکتاہٹ ہوئی ہے، تھکاوٹ ہوئی ہے، نیند کا غلبہ ہوا ہے، یا کوئی کمزوری فیل کی ہے، تو آپ نے وظیفہ روک دیا، بس 5 بار پھر درود پاک، اول آخر 5 مرتبہ درود پاک۔ 10 منٹ کریں، 5 منٹ کریں، کرنا خشوع و خضوع کے ساتھ ہے، خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ۔ جتنی دیر بیٹھنا ہے نا، خوشی سے بیٹھنا ہے، دل میں اکتاہٹ محسوس کی پھر کام بڑھنا نہیں۔
خوشی سے بیٹھنا ہے، محبت سے بیٹھنا ہے، پیار سے بیٹھنا ہے، یقین سے بیٹھنا ہے اللہ کے ہاں، یا اللہ میرا یہ کام ہے ہو جائے، پھر وہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، سکرین کے اوپر آ رہا ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا سبحان اللہ، دل کی بات آپ کو دے دی۔ آج دل کا میں نے وہ چھپا کے نگینہ رکھا ہوا تھا نا اپنے اعمال میں، اپنے اوراد و وظائف میں، یہ اس کتاب کے اندر یہ دیا ہوا چھپا ہوا تھا نا، آج زبان پہ آیا، سوشل میڈیا پہ آیا، عام ہو گیا۔ یہ آئینہ فتوحات کے اندر بھی موجود ہے، آپ یہ کتاب منگوانا چاہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ لوگ برگر کھانے پہ 10,000 لگا دیں گے، 5,000، یہ 7,180 روپے کی کتاب نہیں لیں گے، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، کیونکہ کتاب پر پیسے ہر نتھو پھتو وغیرہ نہیں لگا سکتے، اس پر کوئی عاشق رسول ہی پیسے لگا سکتا ہے۔ یہ 6 سال میں نے لگائے ہیں 2 جلدوں پر، جلد اول اور جلد دوم، اس پر مشتمل ہے، آئینہ فتوحات اس کتاب کا نام ہے، اور یہ عملیات کی صدی کی سب سے بڑی گریٹ کتاب 1800 کم و بیش صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر کوئی کچی چیز نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک، اور زندگی کے تمام مسائل کے لیے اس کے اندر قرآن و حدیث سے منقول، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال سے منسوب، اور بزرگان دین کے، صحابہ اکرام کے، اور اولیاء کاملین کے، سلف صالحین کے، اس کے اندر اوراد و وظائف موجود ہیں، تویزات موجود ہیں، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، ان سے انسانی زندگی کا علاج، معالجہ اور ان کی پریشانیوں کے حل کا سلسلہ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اس کے اندر نقل کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ 6 سال میں نے اپنی زندگی کے قیمتی اس کو دیے ہیں، اور یہ کتاب مرتب کی ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس بندہ فقیر کی یہ 45ویں کتاب ہے، الحمدللہ 45 کتابیں لکھی ہیں مختلف موضوعات پر، ان میں سے ایک کتاب یہ، اور ایک میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت پر کتاب لکھی ہے، ایک میں نے یہ کتاب لکھی اللہ کا مہمان ماہ رمضان، اور ایک میں نے یہ بہار سیفیہ کتاب لکھی ہے، اور ایک میں نے یہ جامع کوثر کتاب لکھی ہے، اور ایک میں نے یہ کلام لا رہی باقی کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں الحمدللہ، وہ بھی کسی وقت ڈسکس کریں گے، لیکن لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اس کا ترجمہ بھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم اللہ سے بات کیا کریں۔ ترجمہ اس لیے دیا آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ کتنی طاقت والا ہے۔ اس کے پھر اخیر ہے، یہ اخیر ہے، اتنا زبردست یہ وظیفہ اور یہ عمل ہے، لیکن ساری زندگی اس پر قائم رہیں، جب تک اللہ سے نعمتیں لینا چاہتے ہیں، برکتیں لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کرم نوازیاں لینا چاہتے ہیں، مال و دولت، رزق، خوشیاں، خوشحالیاں اور نعمتوں سے مالا مال جب تک ہونا چاہتے ہیں، اس وقت تک اس وظیفے کو نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ آپ کرنا نہ چھوڑنا، اللہ رزق دینا نہیں چھوڑے گا، اللہ مال دینا نہیں چھوڑے گا، اللہ خوشیاں دینا نہیں چھوڑے گا، نعمتیں دینا نہیں چھوڑے گا، لیکن کرنا عصر کی نماز کے بعد ہے، اس کا اور کوئی ٹائم 24 گھنٹوں میں، صرف اور صرف اونلی بعد از نماز عصر، اور کھجور کی گھٹلیوں کے اوپر، چنوں کے اوپر نہیں، پتھروں کے اوپر نہیں، موتیوں کے اوپر نہیں، یاقوت کے اوپر نہیں، مرجان کے اوپر نہیں، زمرد کے اوپر نہیں، عقیق کے اوپر نہیں، تسبیح کے کچ کے دانوں کے اوپر، لکڑی کے دانوں کے اوپر نہیں، صرف اور صرف کھجور کی گھٹلیوں کے اوپر۔ اس عمل کی آپ کو اجازت ہے، یہ تاج ہے، تمام وظیفوں کا تاج، وظائف کا تاج، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خانہ دل میں رکھے ہیں، اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے میں رکھے ہیں۔ میں نے ان رازوں میں سے ایک بہت بڑا عظیم راز آج آپ کے سامنے شیئر کیا۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کیا پتہ ہے، کیا خبر ہے انسان کی، آج ہیں کل نہیں ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، کیا خبر زندگی کی۔ تو جو بھلائی کر جائیں گے، جو شمع جلا جائیں گے، جو صدقہ جاریہ والا کام کر دیں گے، میرے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہو تو میں پیسے بانٹوں، اللہ نے رزق دیا رزق بانٹوں، اللہ نے علم دیا علم بانٹوں،
جو جو خیرات بانٹیں گے اللہ وہی خیرات آپ کو اور عطا فرمائے گا، 10 گنا بڑھا کر اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور پھر آخرت میں جو آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہے اس میں 70 گنا اللہ اضافہ فرما دے گا۔ 10 دنیا تے 70 آخر۔ اللہ نے آج وقت دیا ہے، مرے ہوئے بندے کو سوال کیا جائے تجھے دنیا میں بھیجا جائے تو کیا مانگے گا سب سے زیادہ اور کون سا کام کرے گا؟ تو وہ کہے گا کہ میں دنیا میں جاتے ہی سب سے پہلے صدقہ خیرات کروں۔ اب صدقہ خیرات کیوں کروں؟ اس لیے کہ صدقہ اس ہاتھ سے دیا جائے تو اس ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے رب کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ 70 بلائیں رب تعالیٰ ٹال دیتا ہے، بری موت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، انسان کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے، انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں صدقہ اور خیرات کو ساتھ لازم کریں، اس کی برکت سے اللہ بڑوں بڑوں کی بڑی بڑی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ جو کام وظیفوں سے چلوں سے نہیں ہوتا وہ اس سے ہو جاتا ہے۔ تو ہر عمل خوبصورت بنتا ہے، ہر عمل مقبول ہوتا ہے، ہر وظیفہ مقبول ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اس کے جو لوازمات ہیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کی جو شرائط ہیں وہ بتائی جائیں۔ تو میں اس کی شرط میں یہ شرط آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ آپ کھجور کی گھٹلیوں کے اوپر کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات ہی کریں تاکہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ تو آج کا یہ وظیفہ بہت عالیشان ہے، اس کی ان لوگوں کو اجازت ہے جو اپنا نام کمنٹ میں لکھیں گے، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام لکھیں گے، ان کو ہم دعاؤں میں بھی شامل کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اگلا جو وظیفہ اگلا بھی لوگ آ رہا ہے وہ الحمدللہ آپ کو ایک بالکل منفرد موضوع کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا، اس کو دیکھنا مت بھولیے گا، اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اپنے فیس بک آئی ڈی پر لگائیں اس ویڈیو کو، اور زیادہ سے زیادہ کم از کم موبائل کے اندر جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں ان پہ اس کا لنک بھیجیں گے تو یہ آپ کی طرف سے بھلا ہو جائے گا۔ تو حکم ہے کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کر دیں۔ ممکن ہے آپ سے زیادہ کسی اور لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہو اور وہ اس ضرورت کے انتظار میں ہو کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے، تو آپ لوگوں کی ضرورت پوری کریں، اللہ آپ کی ضرورت پوری فرما دے گا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔